اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی اسلامیات کی ہی معلمہ ہوں۔ میرا تعلق PMS بوائز 5 سے ہے، اور جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچرز میں اللہ تعالیٰ پر ایمان کا چیپٹر پڑھا، پھر ہم نے اسی چیپٹر کے مختصر سوالات کیے۔ اب ہم اپنے مختصر سوالات کے لانگ کوسچنز پہ آتے ہیں۔ یہ ہمارے مشقی سوالات میں مختصر سوالات ہمارے ہو گئے۔ اب ہم آتے ہیں مفصل سوالات پر۔ مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جواب دے۔ مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جواب دے۔ اس میں سوال نمبر 1 ہے، مفصل سوالات میں سوال نمبر 1 ہے ہمارا، توحید کے معنی اور مفہوم بیان کرے۔ توحید کے معنی و مفہوم بیان کرے۔ توحید کا معنی و مفہوم، اسی طرح آپ نے معنی و مفہوم کی ہیڈنگ دینی ہے۔ معنی و مفہوم کی ہیڈنگ کے بعد آپ نے نیکسٹ لائن سے لکھنا ہے، توحید کے معنی ہے ایک ماننا، یکتا جاننا۔ توحید کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ ایک ماننا، یکتا جاننا۔ دین کی اصطلاح میں اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ توحید کا معنی و مفہوم میں سب سے پہلا کیا ہے؟ توحید کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور یکتا جاننا۔ دین کی اصطلاح میں اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ کس چیز کا ہے؟ سب سے پہلا عقیدہ توحید کا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیٹا دیکھیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے پورا لکھا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بریکٹ میں اس کو آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پینسل کے ساتھ پورا لکھنا ہے۔ آنسر جب آپ لکھیں گے نا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کیا کس سے لکھنا ہے؟ پینسل سے بریکٹ میں بند کر دینا ہے اور پینسل سے لکھنا ہے، پورا لکھنا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، ان میں سب سے زیادہ زور عقیدہ توحید پر دیا گیا۔ ہمارے پیارے نبی سب سے زیادہ زور کس چیز پر دیا ہے؟ عقیدہ توحید پر دیا ہے۔ یہ ہمارا مفصل سوال نمبر 1 کا آنسر تھا۔ یہ ہمارے مفصل سوال نمبر 1 کا کیا جواب تھا؟ عقیدہ توحید کے معنی ایک ماننا، یکتا جاننا۔ دین کی اصطلاح میں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید کا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، ان میں سب سے زیادہ زور عقیدہ توحید پر دیا گیا ہے۔ یہ مفصل سوالات میں سوال نمبر 1 کا آنسر ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنا سوال نمبر 2 کی جانب۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارا، سوال نمبر 2 کیا ہے بچوں؟ سوال نمبر 2 ہے ہمارا، سبق میں سے توحید کی ایک دلیل لکھیے۔ توحید کی ایک دلیل لکھیے، یعنی کوئی توحید کی دلیل ہم نے لکھنی ہے، ایک دلیل لکھنی ہے، جیسے ہم نے چیپٹر میں پڑھا تھا۔ توحید کی دلیل کی ہیڈنگ دینے کے بعد ہم نے نیکسٹ لائن سے لکھنا ہے، جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن خود بخود اس کے بنانے والے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم کائنات کی طرف دیکھتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے، کوئی اس کا بنانے والا موجود ہے۔ کوئی بھی عقل مند انسان اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا۔ کسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ساری کائنات کا نظام اچھے طریقے سے چل رہا ہے۔ سورج چاند اور ستارے اپنے اپنے مقررہ وقت پر طلوع اور غروب ہوتے ہیں، موسم اپنے اپنے وقت پر بدلتے ہیں اور پودے مقررہ وقت پر پھل پھول دیتے ہیں۔ یہ بہترین نظام ویسے ہی وجود میں نہیں آیا، بلکہ اس کا کوئی خالق موجود ہے اور وہی اس نظام کو چلا رہا ہے۔ یہ ہے ہمارا سوال نمبر 2 کا آنسر۔ یہ ایک دلیل ہے ہماری، یہ ہم نے چیپٹر میں بھی پڑھی تھی، اور یہ ہمارا آنسر ہے کہ جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن خود بخود اس کے بنانے والے کی، جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی، جب ہم کوئی بک دیکھتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن
कहता है ना कि इसको भी कोई बनाता है, इसको किस तरह बनाया होगा, इस तरीके से बनाया होगा, इस तरीके से बनाया होगा। इसी तरह जब हम अपनी कायनात को देखते हैं तो इस किस नतीजे पर पहुँचते हैं, इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि इसका भी कोई बनाने वाला मौजूद है। और कोई भी अक्लमंद इंसान, अगर कोई अक्लमंद इंसान होगा तो इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकेगा कि इसका कोई बनाने वाला मौजूद है। वो यही कहेगा कि इस पूरी दुनिया को बनाने वाला एक मौजूद है, और वो खालिक व मालिक कौन है, सिर्फ अल्लाह ताला है। और अल्लाह ताला ने ही सूरज को अपनी जगह पे रखा है, चाँद को अपनी जगह पे और सितारों को अपनी जगह पे, और वो अपने वक्त पर, उनको एक वक्त दिया है, एक वो अपने टाइम पर तुलू होते और गुरूब होते। मौसम जो है अपने वक्त पर बदलते हैं, पौधे जो है अपने वक्त पर फल फूल देते हैं। जैसे मौसम गर्मा में मौसम गर्मा के फल फूल होते हैं, और सब्जियाँ होती, इसी तरह मौसम गर्मा में मौसम गर्मा की होती है। हर एक मौसम के अपने फल फूल होते हैं। ये बेहतरीन निज़ाम वैसे ही मौजूद में नहीं आया, बल्कि इसका खालिक मौजूद है, इसका बनाने वाला मौजूद है, और वो सिर्फ कौन है, अल्लाह ताला है। उस बेहतरीन निज़ाम को चलाने वाली ज़ात किसकी है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला ही इस पूरी निज़ाम को चलाने वाला है। आप लोगों ने देख लिया बच्चों, ये हमारे मुफस्सिल सवालात, 2 मुफस्सिल सवालात थे। पहला सवाल हमारा क्या था? अच्छा, तो बच्चों हमारे मुफस्सिल सवालात में सवाल नंबर 1 क्या था? सवाल नंबर 1 था अक़ीदे तौहीद के मानी और मफ़हूम। आप लोगों ने अक़ीदे तौहीद के मानी और मफ़हूम का क्वेश्चन लिखना है। सवाल लिखने के बाद उसके जो है हेडिंग देनी है, और इसका आंसर खूबसूरत तरीके से अब आप लोगों ने अपनी कॉपी पे लिखना है, और इसमें मार्कर के वर्ड भी यूज़ करने हैं। इसी तरह सवाल नंबर 2 हमारा क्या था? सवाल नंबर 2 था कि सबक में अक़ीदे तौहीद की एक दलील लिखिए। अक़ीदे तौहीद की दलील की हेडिंग के बाद खूबसूरत हैंड राइटिंग के साथ खूबसूरत तरीके से आपने सवाल नंबर 2 भी लिखना है। सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 दोनों आप लोगों ने करनी है। ठीक है बच्चों, ये आपके मुफस्सिल सवालात में 2 सवालात थे। मुश्किल सवालात में 2 मुफस्सिल सवालात थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं, और आपने इसको नीट कॉपी पे खूबसूरत तरीके से अब आपने करना है, और मार्कर के वर्ड भी यूज़ करने हैं, मार्जिन लाइन, हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से करना है। ठीक है बच्चों, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।